اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 35، سورہ یوسف آیت نمبر 35۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ پھر اس کے بعد کہ انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لیں، یہی ظاہر ہوا کہ ایک عرصے تک وہ اسے لازماً قید کر دیں۔ ثم حرف عطف ہے، عاطفہ ہے، بدا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاعل ہوا۔ لہم جار مجرور متعلق ہو گیا ظرف لغو ہو کر بدا کے، اور یہ اس کا متعلق اول ہے۔ من حرف جار ہے، بعدی جو ہے یہ مجرور ہے، اور بعدی مضاف ہے، یہ اپنا مضاف علیہ لے کر مرکب اضافی بن کر مجرور ہوگا۔ ما مصدریہ ہے، رأو جو ہے یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا واو ساکن ہے، لیکن آگے الآیات سے ملانے کے لیے واو کو پیش دی گئی ہے۔ فعل ماضی جمع مذکر غائب فاعل ہم، اور الآیاتی جو ہے اس کا مفعول بھی ہے۔ رأو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ ما سے مصدریہ ہو کر پھر مضاف علیہ بنا بعدی کا، اور بعدی اپنے مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی بن کر مجرور ہوا من حرف جار سے، اور جار مجرور متعلق ثانی ہو گیا بدا فعل کے لیے۔ بدا فعل اپنے فاعل اپنے متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر ثم سے معطوف ہو گیا پچھلی آیت کی طرف۔ لیسجننہ حتی حین، لام لام تاکید ہے، اور سجنا یسجنو یہ جو ہے فعل مضارع کا صیغہ ہے، یہاں پر لام اور نون مشدد یا نون ثقیلہ تاکید در تاکید کے لیے ہیں، اور نون مشدد سے پہلے اگر حرف پر اگر پیش ہو تو وہ اس کے جمع ہونے کے صیغے کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاعل ہم، اور ہو اس کا مفعول بھی ہے۔ حتی جار اور حین جو ہے وہ مجرور ہے، جار مجرور ظرف لغو ہو کر متعلق ہو گئے یسجنن فعل کے، اور یسجنن فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر تاکید ہو کر یہ تفسیریہ ہوا ما قبل جملے کا، یعنی یہ جملہ فعلیہ بنا۔ آیت نمبر 36، آیت نمبر 36 سورہ یوسف۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو غلام بھی داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ وہ عاطفہ ہے، دخل فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، معہو ظرف مظروف متعلق ہو گئے دخل فعل کے، اور سجنہ مفعول بھی ہے دخل فعل کا، اور فتیان جو ہے اس کا فاعل ہے، یعنی دو نوجوان۔ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ پیچھے کی طرف معطوف ہو گیا۔ قال فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، احدہما مرکب اضافی بن کر فاعل بنا قال کا، یعنی دونوں میں سے ایک۔ آگے مقولہ ہے، انی یہ انانی ہے، یعنی تین نون ہے اس کے، دو مشدد انا مشبہ بالفعل کے، ایک نون وقایا، اور یا جو ہے وہ اس کا اسم ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل، نون وقایا یا اسم، اورانی فعل مضارع کا صیغہ ہے اورا، رآ یرأو سے ارا فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، فاعل انا، اس کا بھی نون وقایا ہے، اور یا جو ہے مفعول بھی ہے۔ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ خبر بنی انا کی، اور اعصرو بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، فاعل انا، اور خمرہ اس کا مفعول بھی ہے۔
فعل اپنے فاعل انا اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ حال بنا ہے انا کا، ارانی کا انا کا۔ تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہی رہا، تو ارانی فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور حال سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ خبر بنی انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر یہ مفعول بھی بنا یا مقولہ بنا قولا کا، تو قولا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ بنا۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ نبأنا بتأویلہ۔ اور دوسرے نے کہا، یعنی ان دونوں میں سے دوسرے نے کہا، میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں جن سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ وہ عطیفہ ہے، قولا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اخرو اس کا فاعل ہے، آگے مقولہ آئے گا، انی اس میں بھی 3 نون ہیں اور 2 نون جو ہے یعنی ایک نون مشدد مشبہ بالفعل اور ایک نون وقایا، اور یا جو ہے وہ اسم ہے انا کا، اور رانی فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، نون وقایا اور یا اس کا مفعول بھی، احملو فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا، فاعل انا، فوق رأسی مرکب اضافی بن کر متعلق ہو گیا احملو فعل کے، خبزن روٹی کو کہتے ہیں، یہ مفعول بھی ہے۔ احملو فعل اپنے فاعل انا اور اپنے متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ حال بنا اس ارانی کے فاعل انا کا، اور فاعل اپنے ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہی رہا، تو ارانی فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور حال سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنی انا کی، اور انا حرف مشبہ بالفعل اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر مقولہ بنا قولا کا، اور قولا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر معطوف، اور معطوف لئی پیچھے والا قولا احدہما انی ارانی اکثر امرا والا جملہ ہے، یعنی یہ احملو اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر حال بن جائے گا ارانی کے فاعل انا کا، اور پھر ارانی جو ہے وہ خبر بنے گی انا کی۔ تأکلو فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، طیرو فاعل ہے، تأکلو کا، منہ جار مجرور ظرف لغو ہو کر متعلق ہو گیا تأکلو فعل کے، اور یہ ہمارا جملہ بن گیا۔ تأکلو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ خبزن چونکہ نکرہ ہے آگے جملہ ہے تو یہ موصوف بنے گا اور یہ اس کی صفت بن جائے گی قانون کے مطابق، تو خبزن موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی بنا احملو کا، تو احملو فعل اپنے فاعل متعلق مفعول بھی سے مل کر یہ پھر حال بن جائے گا ارانی کا، اور ارانی میں انا کا اور ذوالحال اور حال فاعل بن جائیں گے، اور خبر بن جائے گی انا کی، اور پھر انا مقولہ بن جائے گا قولا کا۔ نبأنا فعل امر کا صیغہ ہے، فاعل انتا، نا اس کا مفعول بھی ہے، با حرف جار تعویلی ہی مرکب اضافی بن کر مجرور، اور جار مجرور ظرف لغو ہو کر متعلق ہو گئے نبأنا فعل کے، نبأنا فعل امر اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ استئنافیہ ہوا۔ آپ ہمیں بتائیے اس کی تعویل کیا ہے۔ انا نراک من المحسنین، بلا شبہ ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ انا حرف مشبہ بالفعل، نحن اس کا اسم ہے، نرا کا فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے نرا، اور کا اس کا مفعول بھی ہے، من المحسنین جار مجرور ظرف لغو ہو کر متعلق ہو گئے نرا فعل کے، نرا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنی انا کی،
انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ استئنافیہ ہوا۔